اچھا حضرت، سحری کے لیے اور افطار کے لیے اکثر لوگ سائرن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھائی اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نماز فجر کے وقت اذان چل بھی رہی تھی، اس دوران بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ جب تک مؤذن اذان پہ اختتام کرے گا پھر ہم اپنا کھانا پینا بند کرے گی۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیں، آیا کہ بھائی سحری کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اذان جاری رہتی ہے، جو اس سے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ عوام جو ہے اس میں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر تم کھا رہے ہو اور اذان ہو جائے تو تم اپنا ہاتھ نہ روکو، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ جی جی، اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ سحری کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح ہو گئے۔ اس کے احتمالات محدثین نے بیان کیے ہیں، اور باقاعدہ اس پر پھر احادیث اور اقوال اور افعال صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن روزہ رکھتے تو آپ روزے کے بعد جب آپ افطار فرماتے تو اب اذان مغرب ہو رہی ہے جی جی، اور آپ افطار کر رہے ہیں، اور جو بھی آپ تناول فرماتے اور ادھر اذان ہو رہی ہے اور آپ مسلسل اپنی ضرورت کو پورا کر کے پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو ایک اس میں احتمال یہ ہے کہ یہ جو اذان کا حکم ہے کہ جی اذان ہوتی رہے اور آپ سحری کرتے رہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اذان مغرب ہے، چونکہ لفظ ندا آیا ہے، جی ٹھیک ہے، تو ندا فجر، اذان ندا کا لفظ آیا، فجر کا لفظ نہیں آیا۔ دوسرا احتمال جس میں یہ بیان کیا کہ فجر میں دو اذانیں ہوتی تھیں ظہور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت بلال دیتے تھے، وہ اذان تہجد تھی، تہجد، اور دوسری اذان جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے۔ صحیح ہو۔ تو اذان بلال جو تھی وہ تہجد کے لیے تھی، وہ سحری کے لیے تھی، وہ عموماً تہجد کے لیے جگاتے اور وہ لوگ اس میں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ تو نابینا تھے، وہ اذان فجر دیتے تھے، اور جب انہیں بتایا جاتا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں دے سکتے، انہیں بتایا جاتا تھا، پھر وہ اذان دیتے۔ لہذا وہ جو اذان تھی کہ تم کھاتے رہو، وہ حضرت بلال کی اذان تھی۔ صحیح، کہ حضرت بلال جب اذان دے رہے ہیں تو وہ تہجد کے وقت دے رہے ہیں، رات میں دے رہے ہیں، لہذا تم کھاتے رہو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو لہذا عوام کا یوں اس انداز میں ایک حدیث کو لے کر، اور کچھ لوگ یہ حدیث جو ہے وہ وائرل کر رہے ہوتے ہیں، ماہ صیام میں ان دنوں میں چلا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جی آپ ضرورت پوری کر لیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا، جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ مطلب اگر کسی نے رکھا، ٹھیک ہے، اگر مسلسل وہ ایسے ہی کر رہا ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یوں اس عمل سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، اور اہل علم جو ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی پہلی اس بات کی پوری تحقیق کر لیں کہ یہ آیا سحری کے لیے ہے، روزے کے لیے یہ حکم ہے یا کسی اور کے لیے ہے۔ روزے کا تعلق جو ہے وہ اذان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے، وقت سے، ٹھیک ہے۔ جو ہے قرآن مجید میں بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا کہ جب سرخ داغا سیاہ داغا سفید داغے کے درمیان امتیاز ہو جائے تو اس وقت تک کھاتے رہو، یعنی حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو فجر تک جو ہے وہ کھانے کا حکم ہے، اور اذان فجر جو ہے وہ فجر میں دی جاتی ہے، فجر سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ لہذا اذان سے سحری کا تعلق نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو ہم کھانا پینا بند کریں گے، بلکہ جو ہی فجر طلوع ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو، جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیں۔